السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا میں پھر سے استقبال کرتا ہوں اردو پوائنٹ راجستھان میں۔ اب ہم ڈرامہ یہودی کو تفصیل سے پڑھیں گے، جو کہ NCERT میں دیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے کرداروں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلے بات آتی ہے اس میں جو مرد کردار دیے ہوئے ہیں، ان میں مرد کرداروں کی کل تعداد 6 ہے، اور اس میں پہلا جو کردار ہے وہ ہے مارکس، جو کہ رومن شہزادہ ہے۔ دوسرا جو کردار ہے وہ ہے بروٹوس، جو کہ مذہبی رہنما ہے۔ یہ رومیو کا مذہبی رہنما ہے۔ بات آتی ہے تیسرے کردار کی، جس کا نام ہے عزرا، جو کہ ایک بوڑھا یہودی ہے۔ اب چوتھا کردار اس کے اندر جو ہے وہ ہے بادشاہ، جو کہ رومن بادشاہ ہے۔ پانچواں جو کردار ہے وہ ہے سپاہی، اور یہ سپاہی رومن فوج کا سپاہی ہے۔ اس کے بعد جو چھٹا کردار ہے وہ ہے کیسیس، جو کہ رومن سردار ہے۔ اب بات آتی ہے خواتین کردار کی۔ اس میں جو ہنا ہے وہ ہے مارکس کی ماسوکا، اور دوسرا خواتین کردار ہے وہ ہے اکٹویا، جو کہ رومن شہزادی اور مارکس کی منگیتر ہے۔ اور تیسری خواتین کردار وہ ہے اکٹویا کی ملازمہ۔ اب شروع کرتے ہیں ہم اس کا پہلا ایکٹ، یعنی پہلا باب، اور اس کا پہلا سین یعنی پہلا منظر۔ تو یہ دھیان رکھنے والی بات ہے کہ کرداروں میں سے سیدھے کردار کے نام اور وہ اس ڈرامے میں کس حیثیت سے ہیں ان سے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور امتحان میں ایکٹ کی بجائے آپ کو باب پوچھا جا سکتا ہے۔ تو ایکٹ کا نام اردو میں باب ہوتا ہے، اور سین کا نام اردو میں منظر ہوتا ہے۔ اس کا جو پہلے باب کا پہلا سین ہے اس کا نام ہے محل۔ اس میں مارکس پوچھتا ہے اکٹویا سے، اکٹویا تم اور یہاں؟ تو اکٹویا یہ شعر پڑھتی ہے۔ تو یہ شعر ہے وہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ کئی بار یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ دیا گیا شعر ہے وہ کس باب کے کس منظر کا ہے۔ تو اس میں ہے جو نظر اب ہے وہ پہلے تیری بے دید نہ تھی، اس طرح آنکھ بدل لے گا یہ امید نہ تھی۔ پھر اکٹویا پوچھتی ہے کہ آخر اس بے رخی کا سبب کیا ہے؟
مارکس جواب دیتا ہے کہ کوئی نہیں۔ پھر آکٹویا اس سے پوچھتی ہے کہ اس ناراضگی کا باعث یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر مارکس منع کر دیتا ہے کہ کچھ نہیں۔ پھر آکٹویا بولتی ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ مارکس بولتا ہے کہ سودا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر سے یہ آکٹویا پوچھتی ہے ہوش و حواس کدھر گئے؟ مارکس بولتا ہے کہ مرحوم آرزوؤں کے ساتھ وہ بھی مر گئے، یعنی جو آرزویں جو تمنائیں تھے وہ مر گئی، ان کے ساتھ یہ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد آکٹویا پوچھتی ہے تو کیا اب مجھے تم سے کوئی آس نہیں؟ مارکس بولتا ہے آس دلانے والی چیز ہی میرے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد آکٹویا بولتی ہے میرے پیارے وہ کیا؟ تو مارکس کا جواب آتا ہے دل۔ یہ بول رہا ہے کہ مارکس آکٹویا سے کہ میرے پاس اب تو دل ہی نہیں ہے تو میں آس کیسے دلاؤں؟ اس کے بعد مارکس بولتا ہے جو شعر وہ ہے میں دل کو روؤں گا اور روئے گا دل عمر بھر مجھ کو، نہ میری ہے خبر دل کو نہ دل کی ہے خبر مجھ کو۔ تو اس کا دھیان رکھنا، یہ شعر دے کر پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ شعر ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں کس نے کہا تھا؟ اس طرح ہے پہلے باب کا پہلا جو منظر ہے وہ ختم ہوتا ہے اور پہلے باب کا دوسرا منظر ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو پہلے باب کے دوسرے منظر کا جو نام ہے وہ ہے یہودیوں کا محلہ۔ تو امتحان میں ایسے بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو یہودی کی لڑکی ڈرامہ کے پہلے باب کا دوسرا منظر ہے اس کا کیا نام ہے؟ تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے مارکس کا یہودیوں کے لباس میں آنا۔ مارکس اب حنا سے پوچھتا ہے پیاری حنا میری یہ خواہش ہے کہ تم چہرے پر نقاب ڈالے بغیر گھر سے نہ نکلا کرو۔ حنا پوچھتی ہے اس کی وجہ؟ تو مارکس کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ جس طرح بارش سے دھلے ہوئے شفاف آسمان یعنی صاف آسمان پر شفق کی سرخی سحاب پاسی کرتی ہے، حد نظر تک پھیل جاتی ہے، تو تمام دنیا بے پایاں مستی میں ڈوبی ہوئی پرشوق نگاہوں سے اس کی دل فریبیوں پر قربان ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح جب تمہارے گلابی گالوں کے عکس سے کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگانے اور ہنسنے لگتا ہے تو قدرت کی مخلوق ہی نہیں خود قدرت بھی تمہیں پیار سے دیکھنے لگتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے حنا کا مارکس ہے وہ مبالغہ انداز میں تعریف کرتا ہے اور پھر یہ شعر پڑھتا ہے نظر کاتب کی اپنے ہاتھ کی تحریر پر خود مصور بھی مٹا جاتا ہے اس تصویر پر۔ تو یہ شعر مارکس نے حنا کے لیے پڑھا۔ اب اس کے بعد حنا کا جواب آتا ہے، وہ بولتی ہے مارکس کو تو میرے پیارے تم رشک کرتے ہو۔ مارکس بولتا ہے رشک؟ میں اس لباس پر رشک کرتا ہوں جو تمہارے خوبصورت جسم کو اپنی آغوش میں لیے
رہتا ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے سائے سے رشک کرتا ہوں جو ان قدموں سے لپٹا ہوا ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ مبالغہ آمیز انداز میں مارکس ہے وہ حنا کی تعریف کر رہا ہے، اور پھر مارکس بولتا ہے اسیر پنجہ عہد شباب کر کے مجھے کہا گیا میرا بچپن خراب کر کے مجھے کسی کی درد محبت نے عمر بھر کے لیے خدا سے مانگ لیا انتخاب کر کے مجھے دونوں کا گاتے ہوئے جانا رومن سرداروں کا داخل ہونا۔ پھر اس کے بعد سپاہی نمبر 1 ہے، وہ کہتا ہے تو کیا آپ اس مصر کی ستارہ کو روم کی کلیوپیٹرا کا خطاب دیتے ہیں؟ پھر کیسیس کہتا ہے جو رومن سردار ہے، ہاں، اور اس خطاب پر بھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے حسن خدا داد دینے میں بخل سے کام لے رہا ہوں۔ سپاہی نمبر 2 کہتا ہے کہ جب تو اس کے حسن کی غلامی کرنے کے لیے رومن سورماؤں میں بہت سے سینئر وانٹونیو پیدا ہو جائیں گے، تو سردار کہتا ہے دیکھو دیکھو وہ کافر ادا یہودن اسی طرف آ رہی ہے۔ تو یہاں کافر ادا یہودن ہے وہ حنا کو کہا گیا ہے۔ اب کیسیس کہتا ہے قسم ہے رومن خون کی، میں اس روم کی سب سے زیادہ حسین دوشیزہ کے حسن کی داد دیے بغیر کبھی یہاں سے نہ جاؤں گا۔ پھر سپاہی نمبر 1 کہتا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف؟ کیسیس ہاں ہاں۔ سپاہی نمبر 3 کہتا ہے جبرن، یعنی جبرن زبردستی؟ تو کیسیس کہتا ہے بے شک، ہم کون ہیں؟ سپاہی نمبر 2 کہتا ہے کہ ہم معزز رومن ہے۔ کیسیس کہتا ہے اور یہودی کون ہے؟ تو سپاہی نمبر 4 کہتا ہے رومنوں کا ادنا غلام۔ تو اس ڈرامے میں یہودیوں کو کمتر دکھایا گیا ہے اور رومنوں کے غلاموں کی طرح پیش کیا گیا ہے۔ کیسیس پھر کہتا ہے تو بس پسو پیش بیکار ہے، غلام اور غلام کے مال پر آقا کو ہر طرح کا اختیار ہے۔ اب ہے یہ حنا آتی ہے۔ حنا پھول سے مخاطب ہو کر کہتی ہے فدا ہوں جس طرح اس گل پہ تجھ پر بھی فدا ہوتی، جو تجھ میں اس کی رنگت، اس کی بو، اس کی ادا ہوتی۔ اس کے بعد کیسیس بھی شعر کہتا ہے فقط یہ پھول ہی کیا مستحق ہے مہربانی کا، ادھر بھی ایک اچٹتی سی نظر صدمہ جوانی کا۔ حنا یہ شعر سن کر جناب آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ کیسیس کہتا ہے میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ یہ پھول زیادہ نظر فریب
ہے یا یہ زیادہ خوبصورت ہے یا یہ، اس کی پنکھڑیوں کو دیکھ کر طبیعت للچاتی ہے یا ان پنکھڑیوں کو۔ اس پر حنا اس کی بہکی باتوں کا جواب دیتی ہے، صاحب آپ ہوش میں ہیں؟ کیسیس کہتا ہے اپنے شعری انداز میں، رحم کرتی ہے کہیں یہ نرگس میں نوش بھی، ایک نظر میں دل بھی چھینا ساتھ دل کے ہوش بھی۔ پھر حنا کہتی ہے، بس ایک غیرت دار شریف زادی اس سے زیادہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ کیسیس پھر شعر پڑھتا ہے، مست میں نشاط بھی ہے باغ بھی، آنکھیں بھی شاد کام ہوئی اور دماغ بھی، منت پذیر حسن خدا داد کیجئے، یہ ہونٹ رہ گئے ہیں انہیں شاد کیجئے۔ تو پھر یہ حنا کو یہ شعر کہتے ہوئے پکڑ لیتا ہے، یعنی وہ بدتمیزی پہ آ جاتا ہے۔ تو حنا، چھوڑ دے بے رحم موذی مجھے چھوڑ دے۔ اس کے بعد کیسیس شعر کہتا ہے، صرف کر دے زور جتنا بھی پرو بازو میں ہے، چھٹ چکا وہ سید جو سیاد کے قابو میں ہے۔ اس پر حنا، دوڑو بچاؤ یہ کمینہ میری عزت پر حملہ کرتا ہے۔ تو یہ کیسیس ہے وہ ایک دم بدتمیزی پہ آ گیا تھا۔ پھر مارکس ہے وہ یہودیوں کے لباس میں وہاں داخل ہوتا ہے۔ مارکس کہتا ہے، خبردار او بدماش پاجی، اگر 1 انچ بھی آگے بڑھا تو یہ بالشت بھر کی چھری قبضے تک سینے میں اتار دوں گا۔ کیسیس پوچھتا ہے کہ تو ہے کون؟ اس کے بعد مارکس کہتا ہے، تجھ پر لعنت بھیجنے والی زبان، تجھے سزا دینے والا ہاتھ۔ کیسیس مارکس کو کہتا ہے، حقیر ہستی، یعنی چھوٹی ہستی والے، یا پھر ایسی ہستی جس کو نیچا سمجھا جائے، کیا تو رومن قوم کے معزز نوجوان کا مقابلہ کرنے آیا ہے؟ مارکس اس پر استفہامیہ انداز میں کہتا ہے، معزز؟ ایسی کمینی حرکتیں اور معزز؟ جب تمہارا دل، تمہارا خیال، تمہاری ہر چیز ذلیل ہے تو پھر تمہارے معزز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو کیسیس کہتا ہے، بس خاموش، شاید تیرے دل میں اپنی زندگی کا پیار نہیں ہے۔ کیا تو رومن قوم کے غرور، غصہ اور ہیبت ناک انتقام سے خبردار نہیں ہے؟ مارکس کہتا ہے، ذلیل غلام، تو اپنے پاجیانہ خیالات کے اظہار سے تمام رومن قوم کو کیوں شامل کرتا ہے؟ پھر مارکس ہے وہ شعر پڑھتا ہے، یہ طرز جیست ہے انکنا یہ کرینہ ہے، وہ سب کمینے نہیں صرف تو کمینہ ہے۔ اس پر کیسیس، بس یہ اپنی بدزمانی سے اپنی موت کے فتوے پر مہر کر چکا
سپاہیوں باندھ لو اس باغی کو۔ پھر مارکس کہتا ہے بدبخت نامراد بھالے نیچے جھکا دو۔ اس پر کیسیس کہتا ہے کس کے حکم سے؟ پھر مارکس کہتا ہے میرے حکم سے۔ کیسیس پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ مارکس کہتا ہے کہ دیکھ۔ مارکس کا سینہ کھول کر وہ شاہی نشان دکھاتا ہے۔ کیسیس کون؟ شہزادہ مارکس، آپ؟ مارکس بولتا ہے کہ چپ۔ اس کے بعد سپاہیوں کا بھالے جھکا دینا اور ہنا کا مارکس سے لپٹ جانا، کیونکہ اب یہ تصدیق ہو چکی تھی کہ مارکس ہے وہ شاہی خاندان سے ہے۔ اب اس میں جو پہلے باب کا چھٹا منظر ہے وہ آتا ہے، تو اس میں ہے عزرا کا مکان۔ اس میں ہنا اور مارکس آتے ہیں۔ ہنا بولتی ہے میں حیران ہوں کہ اس روز ان انسان نما درندوں کے زور کس قوت نے گھٹا دیے؟ تم میں وہ کون سی چھپی ہوئی طاقت ہے جسے دیکھتے ہی ظالم رومنوں نے اپنے خونی برچھے اور مغرور سر زمین کی طرف جھکا دیے؟ اب مارکس اس سے کہتا ہے کہ پیاری ہنا، جس طرح اکثر لوگ سانپ اور بچھو کا منتر جانتے ہیں، اسی طرح میں ان رومنوں پر قابو پانے کے لیے میرے پاس بھی ایک طلسم یعنی جادو ہے۔ ہنا پوچھتی ہے مگر دیکھنا پیارے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ اب ہنا شاعرانہ انداز میں کہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کچھ ان کا اثر ہو جائے، اس وفا اور محبت کو نظر ہو جائے۔ اس پر مارکس کہتا ہے پیاری ہنا، اگر کچھ سنانے ہی کو جی چاہتا ہے تو جی بھر کے سنا لو، مگر فال بد منہ سے نہ نکالو، یعنی بری بات ہے وہ منہ سے مت نکالو۔ اتنی دیر میں جو عزرا یہودی ہے وہ اندر آ جاتا ہے۔ عزرا کہتا ہے ظالم بے دین، یہاں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ ہنا بولتی ہے حکم پیارے ابا۔ عزرا کہتا ہے رومنوں کے بادشاہ کی بھتیجی اور ولی عہد سلطنت کی منگیتر شہزادی آکٹویا اس طرف سے گزر رہی تھی، اتفاقاً ایک ستون سے ٹکرا کر اس کے رتھ کا پہیہ چور چور ہو گیا اور اس کا شاہی غرور اپنی غریب رعیت سے پناہ اور مدد مانگنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ مارکس کہتا ہے تو کیا وہ آپ کے یہاں قیام کرنا چاہتی ہے؟ تو عزرا بولتا ہے ہاں، دوسری سواری کے آنے یا پہلی کے درست ہو جانے تک وہ پاک قوم کی لڑکی ایک ناپاک یہودی کے گھر میں ٹھہرنا چاہتی ہے۔ اس پر ہنا بولتی ہے تو ابا جان جائیے، مہمان بن کر آنا چاہتی ہے تو ضرور بلا لائیے۔
مارکس خود کلامی یعنی خود سے ہی بات کر رہا ہے۔ اوکٹویا اور ازرا کے گھر میں کیا اپنی منگیتر کی موجودگی میں میرا راز رہ سکے گا؟ مخاطب ہو کر ہاں، کیا میں ہٹ جاؤں؟ پھر ازرا کیوں؟ مارکس بولتا ہے شاید شہزادی ایک غیر شخص کی موجودگی پسند نہ کرے۔ ازرا بولتا ہے ٹھہرو، مجھے اس ناخواندہ مہمان کے آنے کے بعد تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ پھر ازرا یہودی چلا جاتا ہے۔ مارکس خود کلامی کرتے ہوئے شعر کہتا ہے چغلیاں کھائے گا گھبرائے ہوئے چہرے کا رنگ، کھول دے گی بھید دونوں پر پریشانی میری۔ اوکٹویا کا ازرا کے ساتھ اندر آنا۔ اب اوکٹویا بولتی ہے ہاں ازرا، گاڑی کے اتفاقیہ ٹوٹ جانے سے مجھے قدرے تکلیف تو ہوئی، تاہم اس تکلیف میں بھی اپنے لیے ایک طرح کی خوشی محسوس کرتی ہوں۔ اگر یہ ناصدنی واقعہ پیش نہ آتا تو مجھے اپنے چچا کی ایک وفادار رعیت کے جوہر پہچاننے اور یہودی قوم کی اخلاقی خوبیوں کو جاننے کا کبھی موقع نہ ملتا۔ اس پر ازرا کہتا ہے میں اس نوازش کا ممنون ہوں، اگر حضور کے ہر قوم ہمارے آقا ہماری جان و مال کے مالک معزز رومن بھی اپنی رعایا کے ساتھ یہی برتاؤ رکھے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی حکومت چاند اور سورج کی عمر پا سکتی ہے۔ اس پر اوکٹویا کہتی ہے مارکس کو دیکھ کر خود کلامی، تعجب، حیرت، کس قدر ملتی جلتی صورت! ایک قلم کی دو تصویریں، یہودی فریم میں رومن تصویر۔ مارکس ہے وہ پھر خود کلام کرتا ہے آج توقیر گئی، بات گئی، شان گئی، کچھ بنائے نہ بنے گی جو وہ پہچان گئی۔ اب یہاں مارکس کو ڈر تھا اگر یہ اوکٹویا اگر اس کو پہچان گئی تو اس کا سارا بھید ہے وہ کھل جائے گا۔ اب اس پر اوکٹویا بولتی ہے ازرا یہ نوجوان شخص کون ہے؟ ازرا اس کے اوپر بولتا ہے حضور یہ میرے ایک ہم مذہب کی آنکھ کا تارا ہے، مجھے اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ پھر اوکٹویا بولتی ہے کیوں جونا، کیا یہ چہرہ دیکھنے والے کے دل میں حیرت پیدا نہیں کرتا؟ تو یہ جونا ان کی اوکٹویا کی جو ملازمہ ہے، تو جونا بولتی ہے جی ہاں، اگر یہ آدمی یہودی کے لباس میں نہ ہوتا تو میں ضرور شہزادہ مارکس سمجھ کر دو جانو ہو کر اس کے دامن کا بوسہ دیتی۔ ازرا بولتا ہے حضور میں تھوڑی دیر کی غیر حاضری کی معافی چاہتا ہوں۔ اوکٹویا خوشی کے ساتھ مارکس ضرورت ہو تو میں بھی ساتھ چلوں؟ ازرا کہتا ہے ٹھہرو، کیا
अंगारों के फर्श पर खड़े हो। इजरा और हन्ना का वहां से जाना। मार्कुस है वो खुद ही से बात करता है और शायराना अंदाज में कहता है कि ये कहाँ से आ गई हैरान करने के लिए, और दरवाजे ना थे क्या इसको मरने के लिए। ये बात ऑक्टोया के लिए अपने खुद कलामी के अंदाज में कहता है। इसके बाद जो ऑक्टोया है ये जोना से कहती है, मैं इस नौजवान यहूदी से कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। इससे कहकर मेरे नज़दीक आए, यानी इससे कहें कि मेरे नज़दीक आए। जोना, ज़रा करीब आना भाई। तो ऑक्टोया जोना से कहती है, मैं अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कभी हैरत ज़दा नहीं हुई जितनी आज इसकी और अपने प्यारे की मिलती जुलती सूरत देखकर हुई हूँ। तो इस पर ऑक्टोया शेर कहती है, दिल पूछ रहा है आँखों से ये बेहतर या वो आला है। कुदरत ने एक ही सांचे में क्या दो शक्लों को ढाला है, या दो सिक्कों को ढाला है। इसके ऊपर इजरा और हन्ना का दोबारा आना। खुद कलामी करते हुए हन्ना है वो कहती है, आंखों में बातें होती हैं, होठों पे अगरचे ताला है। जिस चांद की मैं दीवानी हूँ, क्या ये भी इसी का हाला है। फिर इसके बाद ये इजरा है वो खुद कलामी करते हुए कहता है, इसके भी रंग अजब हैं, अजब से हैं, इसका भी तौर निराला है ये भी चुप और ये भी चुप, कुछ दाल में काला काला है। तो फिर इसके बाद ये इजरा है उसको भी थोड़ा मतलब शक होता है। फिर सिपाही आता है और सिपाही कहता है, हुजूर आलिया सवारी तैयार है, सिर्फ हुजूर का इंतज़ार है। इस पर ऑक्टोया कहती है, अच्छा इजरा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, अगर फिर कभी इस तरफ से गुजरी तो ज़रूर तुमसे मिलने की खुशी हासिल करूंगी। इस पर इजरा कहता है, हुजूर की रैयत नवाजी से मुझे ऐसी ही उम्मीद है। फिर ऑक्टोया और जोना और सिपाही का जाना, यानी अब वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मार्कुस है वो फिर खुद कलामी करता है। वो कहता है, मैं तो समझा था कि पूरी आज रुसवाई हुई, खैर गुजरी टल गई, सर से बला आई हुई। हन्ना, ये शहजादी तुमसे वाकिफ है। मार्कुस कहता है, इतना ही जितना वो तुमसे वाकिफ है। इस पर हन्ना कहती है, हो इस रोज रोमन सरदारों का यक बेक तुम्हारे आगे झुक जाना
آج شہزادی آکٹویا کا تمہیں دیکھ کر حیرت میں آنا ظاہر کرتا ہے کہ تم پر اندھا بھروسہ عقل کا قصور ہے۔ تو یہاں پر ہنا کو بھی تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر شک ہونے لگا۔ تمہارا رومنوں سے کوئی نہ کوئی پوشیدہ یعنی چھپا ہوا تعلق ضرور ہے۔ اس پر مارکس کہتا ہے، پیاری ہنا، اس بات کا جواب دینے کی نہ مجھ میں جرات ہے اور نہ میں اس کی ابھی ضرورت سمجھتا ہوں۔ اس پر دونوں کا جانا۔ اب پہلے ایکٹ کا جو 8واں سین ہے، یعنی پہلے باب کا 8واں منظر، اس کا نام ہے باغ۔ مارکس اور ہنا کا باتیں کرتے ہوئے دکھائی دینا۔ اس پر ہنا کہتی ہے، بس بس، میں اب تشویش اور خوف کی حالت میں ایک نامعلوم مدت تک رہنا نہیں چاہتی۔ اس پر مارکس کہتا ہے، دماغ خیال کا اور خیال لفظوں کا ساتھ نہیں دیتے، مجھے جواب دینے کے لیے کچھ مدت دو، یعنی مجھے اس چیز کا جواب دینے کے لیے مجھے کچھ وقت دو۔ اس پر ہنا کہتی ہے، بس آج ہی یا کبھی نہیں، میرا دل اس کانٹے کی چبھن کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر ہنا ہے وہ شعر پڑھتی ہے، یہ رنج جائے، یہ تکلیف، وہ اضطراب مٹے، کہو کہو کہ کس طرح یہ عذاب مٹے۔ اس پر مارکس کہتا ہے کہ تو پیاری ہنا، حقیقت کے چہرے سے نقاب دور ہوتی ہے، دیکھو اصلیت کی بھیانک شکل دیکھ کر خوف زدہ نہ ہونا، نفرت نہ کرنا۔ میں آج تک یہودی کے لباس میں ایک دھوکے باز عاشق کا پارٹ کر رہا تھا۔ آہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اچھا سنو، سچ یہ ہے کہ اب یہ اپنی اصلیت کو اس شعر کے ذریعے بتاتا ہے، ہر ایک گمان الگ ہے، ہر ایک یقین الگ، تمہارا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ۔ تو پھر اس پر ہنا کہتی ہے، تو کیا تم ہم مذہب نہیں ہو؟ یعنی اب وہ پوچھ رہی ہے کہ کیا تم یہودی نہیں ہو؟ مارکس اس پر جواب دیتا ہے، نہیں، میں تمہارے مذہب کے دشمنوں کی ڈالی ہوئی بنیاد ہوں، یعنی رومن خون اور رومن باپ کی اولاد ہوں۔ پھر اس پر ہنا کہتی ہے، تم یہودی نہیں ہو؟ مارکس ہے اس کا جواب دیتا نہیں۔ اس کے اوپر ہنا بولتی ہے، تو پھر تمہیں یہودی بننے کو کس نے کہا؟ مارکس بولتا ہے کہ یہ جو تمہاری محبت ہے، اس کی وجہ سے میں کیا بنا ہوں؟ یہودی بنا ہوں، اور دراصل میں رومن ہوں۔ اس پر ہنا کہتی ہے کہ بس بے درد، بس ایک دغا باز رومن ایک معصوم یہودی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ اس پر مارکس کہتا ہے، تو کیا تم میری مجبوریوں کا خیال کر کے میرا گناہ نہیں معاف کر سکتے؟ ہنا بولتی ہے، نہیں۔ تو پھر مارکس بولتا ہے، تو کیا اپنا دل مجھ سے پھیر لوگی؟ اس کے بعد ہنا افسوسناک لہجے میں کہتی ہے، آہ کاش یہ ممکن ہوتا، مگر نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ مارکس وہ یہودی نہیں ہے، پھر بھی یہ جان کر بھی وہ
اس کو بولتی ہے کہ وہ بول رہا ہے کہ کیا کرو گی، کیا منہ پھیر لو گی؟ مارکس پوچھتا ہے تو پھر بولتی کہ یہ کاش ایسا ہو سکتا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے بعد ہے وہ اجرا کا آنا اور چھپ کر دونوں کی باتیں سننا، تو وہ چھپ کر ان دونوں کی باتیں سنتا ہے۔ اس پر مارکس کہتا ہے تو پھر میرے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے کیوں انکار ہے؟ اس پر حنا بولتی ہے اس لیے کہ اس دل پر میرا قبضہ ہے، مگر اس ہاتھ پر میرے باپ کا اختیار ہے۔ تو اب یہ بتا رہی ہے کہ وہ اگر شادی ہے تو وہ کس کی مرضی سے کرے گی؟ اپنے باپ یعنی اجرا یہودی کی مرضی سے کرے گی۔ مارکس اگر تمہیں انکار ہے تو پھر میرا اس دنیا میں جینا بیکار ہے۔ اب یہ ہے کہ اب وہ خودکشی کرنے کی دھمکی دیتا ہے، اپنے آپ کو خنجر مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پر حنا بولتی ہے ٹھہرو پیارے ٹھہرو۔ مارکس کہتا ہے بس ہاں یا نہیں ایک لفظ۔ حنا بولتی ہے تھوڑی دیر غور کرنے کے لیے، تھوڑی دیر۔ وہ بولتی ہے کہ تھوڑی دیر مجھے غور کرنا ہے یا پھر مجھے سوچنا ہے کہ ہاں کروں یا نہ۔ تو اس پر مارکس ہے بولتا ہے کہ 1 منٹ نہیں۔ حنا بولتی ہے یعنی اس کو افسوس ہوتا ہے کہ مارکس ہے بس کہو کہ مجھے منظور ہے۔ حنا بولتی ہے لے چل خوبصورت جادوگر لے چل۔ حنا اس دل سے مجبور ہے، یعنی دونوں کی جو محبت تھی وہ سچی تھی۔ اس پر حنا شعر کہتی ہے تیری ہوں تیرے ساتھ ہوں دیتی ہوں زبان میں، اب سایہ کے مانند جہاں تو ہے وہاں میں۔ دونوں جانا چاہتے ہیں کہ اجرا سامنے آ جاتا ہے کیونکہ یہ ان کی بات چھپ کر سن رہا تھا۔ اس پر اجرا بولتا ہے کہ ٹھہرو کہاں جاتے ہو، کہاں بھاگ کر چھپنا چاہتے ہو؟ اس پر حنا کہتی ہے رحم پیارے ابا، ہم گنہگاروں پر رحم۔ اجرا بول رہا ہے رحم ایسے اجرا بولتا ہے کہ رحم ایسے نا بیکار پر، رحم تجھ جیسی نا انہجار پر، کیا ایسے دن کے لیے میں نے تجھے پالا تھا؟ اور کیوں اور رومن قوم کے نجس کتے جس نے ہمیشہ محبت سے تیری پیٹھ کو تھپ تھپایا، جس نے تجھے شریف اور وفادار سمجھ کر تیرے منہ پر ٹھوکر مارنے کے بدلے تجھے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا، اسی محسن کے کلیجے میں اپنے زہریلے دانت گڑونے کے لیے تیار ہوا۔ اس پر حنا کہتی ہے ابا پیارے ابا، بے شک ہم دونوں محبت کرنے کے مجرم ہیں، مگر ہمارا جرم گناہ کی آلودگی سے پاک ہے، اس لیے ہم سے نفرت کرنا انصاف کے خلاف ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ جو ہماری محبت ہے وہ ایک دم پاک ہے، ہم پر شک نہ کریں۔ پھر اس کے بعد مارکس ہے وہ کہتا ہے پاک گناہوں سے ہماری یہ خطا بھی غارت ہو، اگر ہم کو بدی نے ہو چھوا بھی، ہم چشمہ الفت میں ہیں مانند کنول کے
جو پانی کے اندر بھی ہے پانی سے جدا بھی۔ اس پر اجرا کہتا ہے تو کیا تم محبت کرنے کے سوا اور ہر طرح بے قصور ہو، چاند کی طرح اس زمین کی برائیوں سے دور ہو؟ مارکس: ہاں بزرگ اجرا، ایسا ہی ہے۔ اجرا بولتا ہے افسوس، میں نے کیا سوچ رکھا تھا اور یہاں کیا واقعہ روباکار ہے۔ سچ ہے، جس طرح دریا کی رو کے سامنے ایک تنکا بے بس ہے، اسی طرح تقدیر کے آگے تدبیر ناچار ہے۔ اس پر حنا بولتی ہے کہ ابا پیارے ابا۔ اجرا بولتا ہے کہ تو کیا تم اسے عزیز رکھو گے؟ اس پر مارکس جواب دیتا ہے اپنی جان کی طرح ہے۔ پھر اجرا بولتا ہے کہ اچھا تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور خوشی سے اس کا ہاتھ